بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 173 کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اب گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 172 کے متعلق کچھ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم اللہ تعالیٰ کو یا خالص اللہ تعالیٰ ہی کے عبادت گزارو ہو. اس کے ضمن میں آپ کے سامنے پاکیزہ چیزوں کے متعلق بیان ہو چکا. اب یہ جو آگے آیت نمبر 173 ہے، اس کے اندر وہ 4 چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر ہے. لیکن یہ 4 چیزیں جن کا ذکر ہے، صرف یہی 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں. البتہ نام 4 کا لیا گیا اس بنیاد پر کہ جو مشرکین مکہ وغیرہ تھے، یہ جو مشرک لوگ تھے، وہ 4 حلال چیزوں کے مقابلے میں 4 حرام چیزوں کو حلال بنا کر استعمال کرتے تھے. ان کے جواب کے اندر 4 چیزوں کا نام لیا گیا. یہ جو 4 چیزیں حرام ہیں، یہ قطعی حرام ہے اور کسی بھی طور پر یہ حلال نہیں ہو سکتی. ان میں سے فرمایا گیا، پہلی بات، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو. مردار سے مراد وہ جانور جو جانور ہو حلال اور ذبح کرنے کے قابل بھی ہو، لیکن شرعی طریقے کے مطابق اسے ذبح نہ کیا جائے. اس سے مراد ہے مردار جانور. گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، یہ حلال جانور ہیں، لیکن ان کا ذبح اگر شرعی طریقے کے مطابق نہ ہو یا اسلامی طریقے کے مطابق نہ ہو، باوجود حلال ہونے کے یہ مردار ہو جائے گا. جو چیز پہلے سے مردار ہے وہ مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر کتا ہے یا گدھا وغیرہ نہیں، بلکہ مراد حلال جانور ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا. اس جانور کے متعلق فرمایا گیا اس کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے. اب جانور کے مردار ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جانور مر گیا طبعی موت سے اور ذبح کرنے کی نوبت نہ آئی تو بھی جانور حرام. جانور کا گلا گھونپ دیا گیا، جانور مر گیا تو بھی جانور حرام. جانور بلندی سے نیچے گر گیا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو بھی جانور حرام. جانور کو زوردار کسی چیز سے دب لگ گیا، چوٹ لگ گئی، ذبح کی نوبت نہیں آئی، جانور مر گیا تو جانور وہ بھی حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے درندے نے کھا لیا جانور کو درندے نے اس انداز سے گایا کہ مار دیا، جانور مر گیا، ذبح کی نوبت نہیں آئی تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. یہ ساری تفصیلات سورۃ المائدہ کے ابتدائی آیات کے اندر موجود ہیں کہ مردار کی کون کون سی صورتیں ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، یہاں پر صرف مردار کا، پھر مردار کی کون کون سی صورتیں ہیں وہ ساری وہاں پر بیان ہوئی. ایک انسان ہے وہ شکار کرتا ہے تو شکار کا جو تیر ہوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک اس کی نوک والی حالت ہوتی ہے اور ایک اس کی سائیڈ والی حالت ہوتی ہے. اگر بسم اللہ پڑھ کر، اللہ اکبر پڑھ کر اگر شکار پر وار کیا گیا تو شکار پر، یعنی یہ شکار کی بات ہے، یہ جانور جو مویشی ہیں ان کی بات نہیں. اگر بسم اللہ اکبر پڑھ کر اگر شکار کیا گیا اور نوک والا حصہ جا کر لگتا ہے، اس صورت میں کہیں جا کر جانور حلال ہوگا شکار والا. لیکن اگر نوک والا حصہ نہیں لگا بلکہ سائیڈ والا حصہ لگا تو کہا جائے گا کہ نوک سے نہیں مرا بلکہ دب لگنے سے مرا ہے. تو یہ باریک باریک مسائل ہیں
جن کی وجہ سے حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا مردار کی فہرست یہ نہیں ہے کہ جی وہ طبعی موت مر گیا، نہیں، بلکہ وہ کسی بھی طور پر مرے اور ذبح ہونے کی نوبت نہ آئے، وہ مردار ہے اور مردار کا کھانا حرام ہے۔ اتنی بات واضح، اٹھا دو بھیا، اتنی بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے، مردار ہے اور مردار کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر ودم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری چیز جو حرام ہے اس کا نام ہے خون۔ دو طرح کا خون ہوتا ہے، یہاں پر جس خون کو حرام قرار دیا گیا وہ خون ہے جو جانور کے کٹنے کے بعد رگوں سے بہہ کر باہر نکل جاتا ہے، بہنے والا خون۔ یہاں پر صرف یہ کہا گیا والدم، اور خون 8ویں سے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ دم سے مراد دم مسفوح یعنی بہنے والا خون ہے جو جانور کی رگوں سے کٹ کر وہ نکل جاتا ہے، اس خون کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ایک خون وہ ہے جو جانور کے بدن کے اندر گوشت میں موجود ہوتا ہے، جب ہم گوشت وغیرہ کاٹتے ہیں نا اندر خون موجود ہوتا ہے، یہ وہ خون نہیں ہوتا جو حرام ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس خون کو کھایا جائے، مطلب گوشت کے ساتھ ملا کر پکا لیا جائے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ گویا کہ جانور کے کٹنے کے بعد جس گوشت کو ہم دھوتے ہیں اگر دھونے کا وقت نہ ملے اور ویسے ہی پکا لیا جائے تو جائز ہے۔ البتہ افضل یا نظافت کا معاملہ یہ ہے اس خون کو بھی دھو لیا جائے، لیکن وہ حرام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے دم مسفوح جو بہنے والا خون ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ خون جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، تو بہنے والا خون حرام ہے اور جو گوشت کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا۔ جب بہنے والا خون حرام ہے اب اس کا استعمال کسی بھی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جو دم مسفوح ہوتا ہے قربانی کے جانوروں کا جو خون ہوتا ہے اس کو اپنے بدن کے ساتھ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاؤں اپنے یعنی کہ بچوں کی اپنے پاؤں پیلیا وغیرہ یا پتہ نہیں کون سی بیماری کے لیے اس کے پاؤں کے اندر پاؤں خون کے اندر لت پت کیے جاتے ہیں۔ کئی کسائیوں کو دیکھا گیا کہ کاٹنے کے بعد ننگے پاؤں اس خون کے اندر گھومتے ہیں۔ کئی خواتین کو دیکھا گیا، ہم نے گزشتہ سال کے اندر دیکھا، وہ خون اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ پر ملتے ہیں، سر پر ملتے ہیں اور گردن وغیرہ پر ملتے ہیں۔ تو وہ خون جو رگوں سے نکل گیا وہ حرام ہے، اس کا استعمال کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، وہ حرام ہوگا۔ بھلے کسی بھی عقیدے کے پیش نظر ہی اس کے اندر پاؤں مارا جائے یا چھری کے ساتھ لگایا جائے یا تالو کے ساتھ لگایا جائے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات دماغ میں اپنے رکھیں کہ یہ بہنے والے خون کی بات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خون حرام کیوں کیا؟ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے خون حرام کیوں کیا؟ تو خون کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانور بنائے ہیں اور غذا کا معاملہ ایسا ہے، انسان جیسی غذا کھاتا ہے ویسی اس کی طبیعت بن جاتی ہے، ویسا اس کا اثر وہ لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، شیر کو دیکھ لیں، آپ چیتے کو دیکھ لیں، آپ ریچھ کو دیکھ لیں، یہ وہ جاندار ہیں کہ جو خون پیتے ہیں، تو خون پینے کی وجہ سے ان کے اندر درندگی آ جاتی ہے، ان کے اندر درندگی آ جاتی ہے اور ان کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو منع کیا گیا آپ نے یہ خون استعمال نہیں کرنا۔ وجہ، اگر انسان یہ خون استعمال کریں گے تو شیر، چیتے، ریچھ کی طرح ان کے اندر بھی درندگی آ جائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ خاصہ مطلب خاصیت، یا ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آم کا سیزن ہے، آپ آم کھائیں گے بھلے آپ کتنا ہی ٹھنڈا کر کے کیوں نہ کھائیں، آم کی تاثیر ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے، آم کی تاثیر ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور جب استعمال کرتے تھے تو ساتھ میں ککڑی استعمال کرتے تھے۔ اب کھجور کی تاثیر ہے گرم اور ککڑی کی تاثیر ہے ٹھنڈی،
سرکار فرمایا کرتے تھے یہ اس کی گرمی کو مارے گا اور اس کی سردی نہیں، اس کی گئی اپنا کھجور اور ککڑی اس کی جو گرمی ہے اس کی سردی کو مارے گی اور اس کی سردی اس کی گرمی کو مارے گی، تاکہ طبیعت میں موافق آ جائے گی۔ تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ، اور سے سنیے گا، جو لوگ سورج نکلنے کے بعد تک یا سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، جو لوگ سورج نکلنے کے بعد تک یا سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، اس کے اندر اس عمل کا خاصہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن خبیث النفس رہتے ہیں۔ خبیث النفس سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ اتنے گندے پلید ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، نیکی کے کاموں کے اندر غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا، اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر نیکی کے کام کرتا ہے، انسان اگر یہ اچھی غذا کو کھاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بدن کے اندر نیکی کا شوق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر غلط کام ہوگا، غلط خوراک ہوگی، تو پھر انسان کے من کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی پیدا ہوتی ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ تو فجر کے اندر نہ اٹھنا یہ علامت ہے جناب ہماری غذا خراب ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ہندوستان کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فتاوی عالمگیری، آپ مدارس کے اندر جا کر دیکھیں، ایک بہت بڑی فتاوی کی کتاب ہے۔ بڑے نیک آدمی تھے، بادشاہ تھے۔ تو ان کے استاد تھے حضرت مولانا ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم دین تھے اور دنیا سے بالکل لا تعلق۔ ایک دن گھر والوں نے کہا جائیے لکڑی لے کر آئیے، جائیے لکڑی لے کر آئیے، لکڑی نہیں جلاتے تھے۔ تو لکڑی جو ہے نا، لکڑی وہ جس جگہ سے لانی تھی اس سے پہلے ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ کے پیچھے درخت تھا جہاں سے لکڑی کاٹنی تھی۔ راستے میں باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا ملا جی کہاں گو؟ کہ لکڑیاں کاٹنے کا۔ کون سی جگہ سے؟ کہا وہ فلاں پہاڑ کے پیچھے۔ حضرت آپ بڑے سادے آدمی، آپ کو پتہ نہیں کل رات کو عجیب معاملہ ہوا کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ فلاں جگہ پہ جا کے پہنچ گیا۔ حضرت والا نے یقین کر لیا۔ حضرت والا خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر والوں نے کہا ارے لکڑیاں لے کر نہیں آئے؟ کہا کہ لوگ بتلا رہے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ سیف صاحب لوگ کیا بتا رہے تھے؟ لوگ کیا بتا رہے تھے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو گھر والوں نے کہا اللہ کے بندے اتنے سادہ ہیں آپ، پہاڑ بھی کبھی جگہ سے ہٹا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ بات تمہاری اپنی جگہ پر سچ ہے، لیکن میرا ایمان ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے پر کوئی ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہماری سمجھ میں؟ اتنے بڑے آدمی تھے، ملاقات کے لیے سال کے بعد اپنے شاگرد بادشاہ سلامت کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان ایک دن آئے تو اورنگزیب عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ان کا جو سرکاری اخراجات تھے اس سے اپنے اخراجات کو پورا نہیں کرتے تھے، اپنے گزر بسر کے لیے یہ جو اپنا چٹائی ہوتی ہے اس کی ٹوپیاں بناتے تھے، یا کھجور کی چھال کی جو ہوتی ہیں اس کی ٹوپیاں وغیرہ بناتے تھے۔ استاد محترم آ گئے، استاد محترم کو ہدیہ دینا ہے تو ہدیے کے لیے سرکاری پیسہ تو خرچ نہیں کر سکتے اور ذاتی جو پیسہ ہے وہ ہے نہیں ہے، کیا کریں؟ 1 دینار ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ کتنا؟ 1 دینار۔ اور وہی نکالا اور کہا استاد جی تھوڑا سا ہے پر قبول کر لیجئے۔ ملا جیون نے قبول کیا اور واپس چلے گئے۔ سال گزر گیا، ملا جیون دوبارہ ملاقات کو نہ آئے۔ اورنگزیب عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا لگتا ہے کہ استاد جی ناراض ہیں کہ ہدیہ کم ملا تھا، تو لہذا شاہی پروٹوکول کے ساتھ استاد محترم کی ملاقات کو تشریف لے کر گئے۔ تو وہاں جا کر دیکھا استاد کی پہلی والی حالت نہیں ہے، اب تو استاد ارب پتی کھرب پتی بن گئے ہیں۔ استاد کی تو حالت چینج ہو گئی۔ اب دل میں تو کھٹکا نا، شیطان تو دل میں بات ڈالتا ہے۔ استاد جی تو بڑے غریب تھے، یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا؟ استاد جی سے ملاقات ہوئی تنہائی کے اندر اور کہا استاد محترم گستاخی کی معذرت، یہ کون سی لاٹری کھلی ہے آپ کی؟ کہا کہ لاٹری واٹری کا تو پتہ نہیں، وہی جو آپ نے 1 دینار دیا تھا نا اسی دینار کو میں نے کاروبار میں لگایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کے اندر اتنی برکت دے دی، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے وہی 1 دینار ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ کھٹک گیا نا،
اور سوچ میں پڑ گئے کہ وہ جو استاد جی کو میں نے دینار دیا تھا وہ کہاں سے آئے تھے میرے پاس. سوچ کر کہا استاد جی پھر سچی کہانی سن لیں. میں رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کے لیے باہر کو چکر لگاتا تھا. ایک رات میں گشت کر رہا تھا بھیس بدل کر، اور بارش ہو رہی تھی بڑی تیز، اور ایک بندہ ہماری رعایا میں سے اس کی چھت ٹپک رہی تھی، اسے مزدور کی تلاش تھی، اور رات کی اس تنہائی کے اندر اسے مزدور کوئی مل نہیں رہا تھا. اس نے مجھے دیکھا تو پہچان نہ پایا، کہا کہ مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا بالکل کروں گا. کہا کہ 1 دینار اجرت دوں گا، ساری رات ہماری چھت پر کھڑے ہو کر وہ جو پانی والا سوراخ ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بند کرنا ہے. استاد جی پوری رات میں کھڑا رہا بارش کے اندر، اور صبح نماز کے وقت میں مجھے 1 دینار دیا گیا، اور وہی دینار میں نے خدمت میں آپ کی پیش کیا تھا. حلال کی برکت دیکھ لی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا حلال کا اثر ہوتا ہے. ہم رات کو کھاتے ہیں پھر خواب میں کتے بلیاں نظر آتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، یہ کیا کتے بلیاں نظر آ رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہماری غذا ہے. سرکار کا فرمان ہے ہر چیز کا خاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ خاصہ، اور ایک اثر ہوتا ہے. لہذا یہ ہماری غذا کا اثر ہے. ٹھیک ہے، ودم مردار نہیں کھانا اور خون نہیں گانا. البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خون ہمارے لیے حلال اور 2 مردار ہمارے لیے حلال. جو 2 مردار ہمارے لیے حلال وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مچھلی اور نمبر 2 ٹڈی. ان کو ذبح نہیں کرنا پڑتا. یہ دونوں چیزیں مردار ہیں لیکن دونوں کی دونوں حلال ہیں. اور 2 خون ہمارے لیے، ان میں سے ایک جگر اور ایک تلی. ایک جگر اور ایک تلی. ہمارے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگر بنایا ہے جو خون بنانے والی فیکٹری ہے. جس بندے کا جگر ختم ہو جائے وہ بندہ گیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اپنا بائی پاس ہو گیا، دل کا مسئلہ خطرناک. دل کا خطرناک نہیں ہے. موجودہ سائنسی جو لوگ ہیں انہوں نے تحقیقات کی، انسان کا دل نکال دو، یہاں سے کاٹ دو، اور کاٹنے کے بعد الگ رکھو، 4 گھنٹے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے. یہ موجودہ زمانے کی تحقیق ہے. 4 وال 3 وال، کسی کے کتنے پتنی وال چینج ہو جاتے ہیں، بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے. لیکن جس کا جگر گیا نا اس کا کام ختم ہو گیا. اس لیے کہ انسان کے بدن کے اندر نسیں، اور نسوں کو چلانے کے لیے خون، اور خون بنتا ہے کہاں سے؟ جگر میں سے. جگر خون بنتا ہے، بناتا ہے، اور جو تلی ہے نا، تلی، اس میں آ کر وہ خون اپنا ذخیرہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی انسان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے کافی مقدار میں خون نکل جاتا ہے، اور خون کے نکلنے کے بعد بھی نہیں مرا وجہ، پیچھے جو تلی کے اندر خون ذخیرہ ہوتا ہے نا وہ سارا کا سارا وہاں پر ان کے مطلوبہ مقامات تک پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اس نظام کو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. تو جگر یہ بھی خون ہے اور تلی یہ بھی خون ہے، یہ دونوں خون جائز ہیں. اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ سمجھ لیں جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم بنایا. اس کی تکریم کا تقاضا یہ ہے انسان کے کسی بھی عضو سے، کسی بھی حصے سے دوسرا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نہ کرے اگر کسی کی انگلی کٹ گئی اور ہم کہیں جی آپ ہماری انگلی لگوا لیں، ناجائز. کوئی نابینا ہے، کوئی اندھا اپنی آنکھیں عطیہ کر دے، ناجائز. گردہ دے دے، ناجائز. البتہ خون کا معاملہ ہے جو تھوڑا سا سمجھنے کا ہے. خون بھی انسان کے جسم کے اعضاء میں سے عضو تو نہیں ہے لیکن جسم کا حصہ ضرور ہے. جب جسم کا حصہ ضرور ہے، اس انسان کے ایک انسان کے خون سے دوسرے انسان کو فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن معاملات یہ ہیں اگر کوئی دوسرا انسان ایسا ہے اس کے جسم کے اندر خون کی اتنی کمی ہے، اگر اس تک خون نہ پہنچایا گیا تو نتیجتاً وہ مر جائے گا.
اس صورت میں، اس مجبوری کی حالت میں ایک انسان دوسرے کو خون دے سکتا ہے، لیکن کتنا؟ ایک ہوتی ہے دوائی اور ایک ہوتی ہے غذا۔ دوائی ایک چمچ کھاتے ہیں نا بھیا، اور غذا 3 روٹیاں کھاتے ہیں۔ غذا کی حد تک نہیں، دوائی کی حد تک۔ اس کو 16 بوتلیں لگیں گی بھائی، 16 بوتلیں اس کو لگیں گی، یہ تو دیگ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ دوائی ہے نا دوائی بھائی، اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا، بات ختم۔ اس حد تک ہو تو خون دینا جائز ہے، لیکن کسی بندے نے کام ہی سمجھ لیا ہو کہ جی روزانہ جا کر لیٹ رہا ہے اور بوتلوں پہ بوتلیں چڑھا رہا ہے اور چبلوں کی طرح ہم جا کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بامر مجبوری اگلے کی جان بچانی ہے، ایک دوائی 1-2 ڈوز کی حد تک اب تھوڑا سا خون دے دیں، جیسا کہ ہمارے یہاں لیاری 63 ٹاؤن، بلکہ شہر کراچی میں جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس زمین کو، اس موٹر سائیکل کو زمین کے قریب کرتے ہیں، قیلولہ کرواتے ہیں نا، تاکہ تھوڑا سا اثر ہو جائے اس کو اور وہ چل پڑتی ہے۔ اب وہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا کہ اس موقع پر اس کو لٹکائے رکھے گا کہ یار شاید ان سب کو پتہ کہ اتنا آئے گا جتنے سے پمپ تک پہنچ جائے گا، تو ہم نے اس بندے کو اتنا کرنا ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ کیا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا یہاں سے موٹر لگا لیں اپنے پیٹ میں سے اور ادھر موٹر فٹ کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے 2 چیزیں حرام ہیں، کون سی؟ ایک مردار اور ایک دم مسفوح۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے بھیا، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیگر جانور بھی ہیں، لیکن جانوروں میں سے اس سے گندا جانور کوئی بھی نہیں ہے، اس سے گندا جانور فیصل صاحب کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ گندگی کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ اپنا پیشاب خود پیتا ہے، اپنا پاخانہ کھاتا ہے۔ چنانچہ اگر حلال جانور ہے، اگر وہ بھی گندگی کھاتا ہے تو اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو باندھ کر حلال چارہ نہ کھلایا جائے۔ اگر اونٹ گندگی کھاتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے 40 دن اس کو باندھنا پڑے گا، حلال چارہ اس کو کھلانا پڑے گا۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا اگر گندگی کھاتا ہے اس کو 20 دن باندھنا پڑے گا۔ بکرا، بکری، دمبا وغیرہ اگر گندگی کھاتا ہے 10 دن، اور مرغی وغیرہ اگر گندگی کھاتی ہے تو 3 دن تک اس کو باندھنا پڑے گا۔ باندھ کر حلال غذا کھانے کے بعد کہیں جا کر حلال ہوگا، وگرنہ حلال جانور اگر گندگی کھائے گا اور اس کو ویسے ہی ذبح کر دیں گے، اس کا گوشت بھی جائز نہیں، اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلالہ کہتے ہیں، غلاظت کھانے والا۔ اور جو خنزیر ہے یہ ایک وہ جانور ہے کہ جس کا رواں ناپاک ہے۔ اس کا کیا ناپاک ہے؟ رواں سمجھتے ہیں؟ رواں کیا ہوتا ہے؟ رواں کیا ہوتا ہے؟ جی رواں کیا ہوتا ہے؟ رواں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا رواں ناپاک ہے۔ اس کے روئے کے ناپاک ہونے کی وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ گندگی کھاتا ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے انہو رجسن، انہو وہ سراپا ناپاک ہے۔ آنکھ لگی تھی جی، انہو رجسن وہ سراپا ناپاک ہے۔ دیکھو حرام کتا بھی ہے، حرام کتا بھی ہے، حرام گدھا بھی ہے، حرام خنزیر بھی ہے، لیکن اگر کتا مر جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کتا مر جائے اور اگر کوئی بندہ کتے کی کھال اتار دے، ٹھیک ہے، اس کھال کو اتارنے کے بعد اگر اس پر نمک لگا دے، اس کو دباغت کا عمل کہتے ہیں، اور پھر اس کو استعمال میں لانا چاہے، بالکل حلال، ٹھیک ہے۔ لیکن خنزیر ہے اور ایک انسان ہے، ان کی کھال کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی، خنزیر کی گندا ہونے کی وجہ سے اور انسان کی کھال قابل احترام ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے اگر انسان اپنے بال کٹوا لے، دوسرا انسان یہ بال لگا نہیں سکتا، پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، جائز نہیں ہے۔ آ رہی ہے؟ اور خنزیر اس کا رواں حرام ہے، وہ گندگی کھاتا ہے۔ خنزیر کی گندگی کی ایک وجہ علماء نے لکھی ہے،
جانوروں میں سے سب سے بے غیرت جانور ہے۔ وجہ دیگر جتنے بھی جانور دیکھیں، جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی مادہ کے ساتھ پورا کرنے کو جائیں گے تو اس نفسانی خواہش کی تکمیل کے وقت میں دوسرا جانور کسی اور نر کو وہاں برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو خنزیر ہے، جب یہ اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے اس وقت کئی سارے نر وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ اگر اس کا گوشت کوئی کھائے گا اس کی خصلت کو پائے گا۔ جو قومیں اس کا گوشت کھاتی ہیں وہ اسی کی طرح حرکات وغیرہ کرتی ہیں۔ آ رہی ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے، صرف گوشت نہیں بلکہ روح حرام ہے۔ کیا ہڈیاں، اس کی کھال، اس کا پالنا، اس کا قریب سے گزرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ عیسائی لوگ اس کو بکری کی طرح، جیسے ہم بکری کو درجہ دیتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دو کام کریں گے۔ پہلا کام صلیب توڑیں گے۔ صلیب توڑ کر عیسائیوں کے جو پیر و مرشد بڑے بڑے ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ ہماری خاطر سولی پر چڑھ گئے، حضرت عیسیٰ آ کر صلیب کو توڑ کر عملاً ان سے برات کا اعلان کریں گے، میں سولی پر نہیں چڑھا تھا، میں تو آسمانوں پر گیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور نمبر دو، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وجہ خنزیر کا قتل عیسائیت کی تذلیل ہے، عیسائیت کی تذلیل ہے۔ وجہ کہ کتاب کے اندر، مطلب عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل کے اندر لکھا ہے کہ خنزیر نہ تو جھگالی کرتا ہے اور نہ ہی اس کا پاؤں پھٹا ہوا ہے، اور حلال جانور کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ پاؤں پھٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو، اور جھگالی کرتا کہ نہیں کرتا؟ لیکن اس کے باوجود یہ خنزیر کو کھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آ کر خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور کس کو؟ اپنا صلیب کو بھی توڑ دیں گے۔ عیسائیوں کی تذلیل مقصود ہے۔ تو خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ نہ دکھائے۔ اندرون سندھ کے اندر بعض جگہوں پر گاڑیوں کے آگے آ جاتے ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں، فصلوں وغیرہ کو تباہ کرتے ہیں۔ 3 اور نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے نام کے لیے نہیں، اللہ کے غیر کے نام کے لیے۔ اب میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی انور صاحب آواز آ رہی ہے؟ بھائی انور صاحب ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے نا جی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو بکری حلال ہے، بکری حلال ہے، بکری حلال ہے، تھوڑی توجہ کر لو، میرا خیال ہے بکری حلال ہے۔ ہم اس کو حرام کب کہیں گے؟ جب اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی مختلف صورتیں، میرے گھر پر مہمان آ رہے ہیں جی، میرے گھر پر مہمان آ رہے ہیں اور میں نے مہمانوں کی آمد پر بکرا ذبح کر دیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں جی خیر تو ہے، آپ نے بکرا ذبح کیا، تو میں کیا کہتا ہوں؟ یار مہمانوں کی آمد پر، اللہ کے لیے تو نہیں ہوا نا، یا مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہوا، یہ بھی حرام ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ کچھ فرما رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ جانور کی جان لے سکتے ہیں صرف ایک وجہ سے، اور وہ اللہ کا قرب۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر مہمان کی آمد پر میری نیت ہے کہ نہیں یار میں مہمان نوازی کے لیے کر رہا ہوں، آپ ذرا میرے کان میں بولیں، اگر آپ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بجائے بکرا کاٹنے کے وہاں سے گوشت لا کر دیں، اور اس کے باوجود اگر میں کہتا ہوں نہیں 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 میں بکرا ہی کاٹوں گا، تو گویا کہ دال میں کالا ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ حسن بصری کا زمانہ سرسدارہ سچا واقعہ، بچے کھیل رہے تھے، وہ گڈا گڈی نہیں ہوتے، تو کھیل کھیل میں گڈا گڈی کا آپس میں نکاح ہو گیا جی، گڈا گڈی کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ کس کا نکاح ہو گیا؟ گڈا گڈی کا نکاح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گڈا گڈی کا نکاح، اور یہاں تک کہ ان دونوں بچوں نے اپنے بڑوں کو مجبور کیا کہ بھائی شادی ہو گئی، اب ذرا کھانے کے لیے اونٹ ذبح کرو، اونٹ ذبح کر دیا گیا۔ مسئلہ پھیل گیا، ہاں بھائی اس اونٹ کا کھانا جائز یا ناجائز؟ اس وقت علماء نے کہا اس اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے،
وجہ گڈا گڈی یہ کیا ہے؟ یہ مجسمے ہیں، اللہ کا غیر ہے، ان کے لیے یہ اونٹ ذبح کیا گیا، یہ اونٹ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آ رہی ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح ہو، بھلے وہ کسی بھی طور پر ہو۔ اور قربانی کرنا دو وجہوں سے جائز ہے بھائی، جانور کو کاٹنا یا تو قربانی کے موقع پر یا عقیقے کے موقع پر، یا گویا کہ پتہ یہ چل گیا کہ صدقے میں بکرا کاٹنا ناجائز، مطلب ناجائز سے مراد اگر یہ ذہن بنایا جائے، ہاں یہ میں کیوں کاٹ رہا ہوں، بلا ٹل جائے، بھائی تم بلا کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکان کے اندر بیسمنٹ میں بنیادوں پر خون ڈالنے کے لیے ناجائز، اس گوشت کا اس کا کھانا ناجائز ہوتا ہے۔ اس کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چار چیزیں ہوں گی۔ فمن اضطر، اگر کوئی مجبور ہو جائے، ایسی حالت ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، غیر باغ ولا عاد، مطلب وہ کھائے لذت کے ساتھ نہیں بلکہ دوائی کے طور پر ہو، غذا کے طور پر نہ کھائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اچھا بھائی، ان آیات کے اندر تو اس بات کا بیان ہوا، باقی اگلا مضمون انشاءاللہ وہ کل بیان ہوگا۔ ضمناً ایک بات سن لیں بھیا، سیاست دین اسلام کا ایک حصہ ہے، جیسے نماز دین اسلام کا ایک حصہ ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ دین اسلام کا ایک حصہ ہیں، لیکن شریعت نے ہر چیز کی حد بندی کی ہے۔ اس حد بندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم جس وقت متوجہ ہو اس وقت اس حکم کو پورا کیا جائے۔ 24 جولائی اتوار کے دن الیکشن ہونے ہیں، ان الیکشنوں کی تیاری میں ہمارا مسلمان طبقہ اس قدر مگن ہے، انہوں نے مساجد کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، جماعت کو گول کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو دین کے اندر نماز کی حیثیت سر والی ہے، سر والی، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں سے نیچے سیاست بھی ہے، جہاد بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سر نہیں تو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آگے بات سمجھیں؟ اب سنیے، ادھر سرکار کا انتقال ہوا، اگلے دن قبیلہ بنو ثقیف بنو ساعدہ کے اندر جب ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر مسلمانوں نے ان کو بیعت کر کے اپنا خلیفہ نامزد کیا تو کیا فرمایا تھا؟ یہ ابو بکر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم ان کو اپنا دنیا کا امام بناتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کا امام وہ بنے گا جو پہلے دیندار تو بنے۔ اب ہمارے امیدوار کہاں ہیں؟ ہمارے ووٹر سپورٹر کہاں ہیں؟ اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اگر یہ نمازوں کو گول کریں گے تو مجھے بتلائیں یہ سیاست اللہ کے لیے ہوگی یا ذاتی مفادات کے لیے ہوگی؟ آ رہی سمجھ میں؟ سیاست کو اگر دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر پہلے وہ دین کہ جس کے لیے نبی آیا ہے، 13 سال نبی نے جو کام کیا وہ کرو۔ سیاست تو مدینہ میں جا کر شروع ہوئی، پھر بعد میں وہ کام کرنا۔ آ رہی ہے؟ میری گزارش ہے یہ پیغام جہاں جہاں بھی جائے لگے رہیں آپ اپنی تنظیموں کے ساتھ، پر نماز معاف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہاں تک مسئلہ بتایا، اب بچے بیٹھے ہوئے کیسے بدلاؤں یہ بتا دوں۔ عورت ہے، عورت اگر اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، آدھا بچہ باہر نکل گیا، آدھا باقی ہے، نماز کا وقت آ گیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ نیچے کو ڈونگا رکھو، آدھا جو بچہ باہر آیا اس میں رکھو، نماز مت چھوڑنا۔ اب بولو جی، ان بہانوں پر نمازیں، ہوٹلوں پر جاؤ، چوکوں پر جاؤ، خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر سیاست کو دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہو تو نماز چھوڑنا تمہارے لیے جائز نہیں، تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ بات نمبر 1۔ بات نمبر 2، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ الیکشن کا دور ہے، میرا تعلق کسی تنظیم سے، آپ کا تعلق کسی تنظیم سے، اپنے پارٹی کے منشور کو بیان کریں، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو گھائل کریں، مائل کریں، لیکن شریعت آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی آپ کھڑے ہو کر اپنی انتخابی مہم کے اندر دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالیں، چور ڈاکو یہ وہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ میاں کے سامنے کل کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی، تو نے اس کو چور کا کر ثابت۔ اس وقت یہ نہیں کہ میں نے جیو پہ سن لیا تھا یا لوگ کہہ رہے تھے، میرے پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا، یہ وہاں کام نہیں چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ تو نے کہا کہ چور، اب چور ثابت کر اس کو، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے لیڈر کہاں ہیں؟ لیاری کے اندر جتنے بھی تنظیمیں، ان کے لیڈر کہاں ہیں؟ اسلام آباد کے اندر۔ ان کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ تیسر ٹاؤن نام کا کوئی علاقہ بھی ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کے نام پر اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ آپ کا بیانیہ ہے، آپ کا بیانیہ، آپ اپنا بیانیہ پیش کریں۔ یار اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں یوں کروں گا، ٹھیک ہے۔ کسی کی ذات پر کیچڑ، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی، آپ شریعت کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں۔ من لسانہ ہے، ٹھیک ہے؟ زبانیں دیکھیں اپنی، سارے اپنی زبانوں کو چیک کریں، اور زبان چیک کرو منہ میں ہے نہیں ہے، چیک کرو منہ میں زبان ہے نا، یہ غلط استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ ہاری سمجھ میں؟ نمبر 2، ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اب کیا ہے، میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے، تو میں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کر، اگر مجھے زیادہ شوق ہے نا تو میں ایک لمبا سا جبہ سلوا لوں اور اپنی پارٹی کے جھنڈے اور ان کے سٹیکر یہاں لگوا دوں، آگے پیچھے اوپر نیچے لگوا دوں۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ کو دیکھتے ہیں گھر کی دیواریں بھری ہوتی ہیں، یار کیا مصیبت آ گئی ہے یار، یہ کہاں سے جائز ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، بولو جائز ہے؟ بھائی جو چیز آپ کی ملکیت میں آپ اس کو استعمال کریں۔ پولوں پر دیکھیں وہ سٹیکر، آج وہ علی کھڑا ہوا تھا، موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے، وہ وضو کرنے گیا، پیچھے اس کی ٹینکی پر چپکا کے چلے گئے۔ یہ انسانیت کیا؟ یہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ۔ بھائی آپ کو شریعت نے کہا ہے نا کیا کہ آپ اپنے ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس سے تکلیف پہنچے نہیں پہنچے؟ 80,000 90,000 کا کلر کرو اپنے گھر کی دیواروں پر، اور پھر آ کے کوئی اسٹیکر چپکا کے چلا جائے، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی حال ہے نا، یہ تکلیف ہو رہی ہے بھیا۔ اس پیغام کو پھیلائیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حکومت چاہتے ہیں، آپ حکومت چاہتے ہیں، امیدوار حکومت چاہ رہے ہیں۔ 18واں سپارہ کھولو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا تم میں سے ایمان والوں سے اور نیک اعمال والوں سے وعدہ ہے، اللہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا، مطلب اقتدار دے گا۔ ایمان تو ہے، نیک اعمال کا ہے، سارا دن گالیاں سنتے لوگوں سے، اللہ خلافت نہیں دے گا۔ اگلی بات عمران بھی، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، ایک ہوتا ہے اقتدار اور ایک ہوتی ہے عزت، یہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقتدار یزید کے پاس تھا اور عزت حضرت حسین کے پاس تھی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے پر اقتدار لے سکتے ہو، عزت نہیں آئے گی۔ اب مرضی ہماری ہے، اقتدار چاہیے یا عزت چاہیے، ٹھیک ہے؟ اقتدار چاہیے یا عزت چاہیے؟ اگر اقتدار چاہیے وہ والا کہ جو اعلیٰ منہاج النبوہ ہو، اس کے پیچھے ایمان اور نیک اعمال شرط ہیں، اور جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن جنرلی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ لوگوں کی تکلیف ہے، لوگوں کو
بتلاتے ہیں، پھاڑ پھاڑ کے تھک گئے. یہ غلط ہے. اگر سیاست کو دین کا حصہ سمجھ کر عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گئی جی. اور بات نمبر 3 بھیا، بارشوں کا سیزن ہے، ماشاءاللہ بارشوں کا سیزن ہے. میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بارشوں کو بہانہ بنا کر نمازیں نہ چھوڑا کریں. مجھے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ حضرات کا یہ نمازیں چھوڑنا یہ کچھ بہت ہی برا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. اب کئی مرتبہ زبان کی نوک تک نام آ جاتا ہے کہ یار میں پوچھوں کہ آپ کہاں تھے صبح فجر میں، شرمندگی کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتے. یہ حاجی عمران صاحب پیچھے تشریف لائے ماشاءاللہ، پرسوں میں ان کو لے کر آئے جی صبح فجر میں. ہم نہیں مطلب یہ خود آئے، ہم ان کے ساتھ آئے. فجر کے اندر یہ 9 بندے میرا خیال ہے جماعت والے تھے، اور 3-4 بندے ماشاءاللہ سے ہمارے محلے والے تھے. اگر جماعت والے نہ ہوتے، 3-4 بندے ہم بھی آئے تھے اور وہ بھی نہ ہوتے، تو اللہ کے فضل سے 4 بندے فجر کی نماز کے اندر تھے. کتنے بندے تھے؟ 4 بندے تھے. اور اگر یہاں پر راشن صبح فجر میں بٹ رہا ہو تو لولا لنگڑا کانا سارے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، خدا را نہ کریں اس طرح. وگرنہ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں.